اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنون ہے میرے سامنے اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 ہے، پارہ نمبر 18 ہے اور رکوع نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر میرے نصیب میں یہ کام کیا یا یہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کافی دنوں بعد آپ کے سامنے پھر حاضر ہو رہی ہوں اور مشکل پیش آ رہی ہے بات کرنے میں۔ آیت نمبر 96 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برائی کو دور کرنے کا یا برائی کا جواب دینے کا ایک طریقہ سکھایا۔ فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن سیئہ، کہ ہر برائی کو نیکی سے مٹاؤ، برائی کا جواب بھلائی سے دو، اور کوئی بھی برائی ہو اس کو جب مٹانا ہو تو اس کے پیچھے نیکی کر لیا کرو، برائی خود بخود مٹ جاتی ہے۔ اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس سے اچھا سلوک کر کے جواب دو، وہ خود بخود اچھائی کی طرف آ جائے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ نحن اعلم بما یصفون، اور جو تم بیان کر رہے ہو یا جو تم ذہن میں رکھتے ہو، شعور میں رکھتے ہو، سمجھ میں رکھتے ہو، خیالات میں رکھتے ہو، میں ان سب سے واقف ہوں، سب علم رکھتا ہوں۔ یہ بھی یہاں بات ذکر ہوئی کہ علم کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی علم کل کا مالک نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کن لوگوں سے خطاب ہے۔ آیت نمبر 97 میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی، جیسے کہ پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی کہ اے نبی تو دعا کیا کر کے اگر میری موجودگی میں ان پر عذاب آتا ہے تو مجھے ان لوگوں میں شامل مت کرنا اور مجھے ظالم قوم کا حصہ مت بنانا۔ یہاں بھی پھر ایک دعا ہے، فرمایا کہ قل اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ تاکید کی وہ دعا کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرتے ہوئے حقیقت میں مومنوں کو تاکید تھی کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرے، اور دعا کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق یہ ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ آپ کو دوبارہ میسر ہو، اور اس کے بعد اس کو خریدنے کے لیے کوشش کرو۔ اگر دعا کیے بغیر کرو گے تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میسر ہو بھی جاتا ہے تو وہ چیز برکت سے خالی ہوتی ہے۔ جوتے کے تسمے سے مراد یا چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر آپ کو مطلب یہ ہے، یہاں فرمایا کہ اے نبی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دفعہ دعا کیا کریں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں کا مطلب یہ کہ تمام معاشرتی جو برائیاں ہوتی ہیں، اخلاقی اور شرعی برائی جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے، وہ شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یا پھر شیطان بذات خود حملہ کر کے وہ برائی میں ملوث کر دیتا ہے، یا پھر شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور ان وسوسوں سے عاجز آ کے انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم تحقیق کیے بغیر اس میں پڑ جاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے پہ شرمندگی ہو، کیونکہ اکثر جو وسوسے یا خبریں ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پھر سورہ یوسف میں بھی یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں سے نصیحت ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے درمیان دوری ڈلوا دے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائیں، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا۔ پچھلی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو جو کفار اور مشرکین منکرین کی سازشیں اور برائیاں تھیں
اور جو ان کی سب سے بڑی برائی شرک تھی، اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطانی وسوسوں سے دور رہنے کی دعا مانگنے کی تاکید اس لیے کی گئی کہ جب بہت لوگ ایک ہی طرح کی بات کرتے تھے تو بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شش و پنج میں پڑ جاتے تھے اور مشکل میں پڑ جاتے تھے، جب تک وہی اترتی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں ہوتے، سمجھتے کہ یہ کر لوں زیادہ اچھا ہے یا یہ کر لوں زیادہ اچھا ہے۔ کفار و مشرکین اہل کتاب کی طرف سے اپنی کتابوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تھے، ان کی کتابوں میں، الہامی کتاب میں انہوں نے چینج تو کیے ہوئے تھے، لیکن وہ اس کا مسلسل پرچار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ ہماری الہامی کتاب میں اس مسئلے کا، اس چیز کا یہ حل موجود ہے، آپ کی الہامی کتاب میں غلط، یا آپ پر جب ابھی تک وحی نہیں اترتی تھی تو آپ مشکل میں پڑتے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچنے کی دعا فرمائی کہ آپ اس طرح دعا مانگا کریں کہ اللہ مجھے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ اور پھر نمبر 2 یہ کہ وَأَعُوذُ بِكَ ربی، اے میرے اللہ، میں میرے رب، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، یحضرون، اس چیز سے کہ شیطانی وسوسے مجھ پر حملہ کر دے، جیسا شیطانی وسوسے مجھ پر اٹیک کر دے یا مجھ پر حاوی ہو جائے یا میرے پاس آ جائے، مجھ پر اثر انداز ہو جائے۔ تو یہ بات لوگوں کو اکثر کہتے ہوئے سنا ہے، اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم بہت نیک لوگ ہیں، ہمارے پاس شیطان کا کیا کام، ہمارے پاس شیطان نہیں آتا، یا فلاں شخص بہت بڑا بزرگ ہے، ولی ہے، اس کے پاس شیطان نہیں آتا، جو اس نے بات کی وہ حرف کل ہے اور وہ سچی ہے، اور شیطان کی اس کے پاس کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ تو یہ بات، اس بات کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرتا تھا ہر طرح سے، اور یہ ضروری ہے کہ شیطان ہر نبی کے لیے کھلا دشمن رہا ہے، چیلنج کرتا رہا ہے، اور عام انسان کی نسبت عالم پر شیطان کے زیادہ واردات، زیادہ اٹیک ہوتے ہیں، عالم کی نسبت ولیوں پر اور ولیوں کی نسبت نبی اور رسولوں پر زیادہ شیطان کے حملے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک عام سی بات یہ ہے کہ ڈاکو وہاں ڈاکہ ڈالتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے، کسی خالی گھر میں کبھی ڈاکہ زنی نہیں ہوتی۔ اس لیے مومن کا، نبیوں کا، عالم کا دل چونکہ ایمان سے لبریز ہوتا ہے، اس میں ایمان پایا جاتا ہے، اور اس لیے بھی اس پر زیادہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ ایک حدیث کے مطابق کہ ایک عالم کو، عامل کو گمراہ کر کے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے جتنا 100 عابد کو گمراہ کر کے خوش نہیں ہوتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان سے بچنے کی دعا سکھائی گئی تو مومنوں کو بھی یہ تاکید ہے کہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے مشکل وقت میں بدظنی اور بدگمانی سے محفوظ رہنے کے لیے شیطان سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی پناہ مانگا کرے شیطان مردود کے وسوسوں سے۔ قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں مکمل اس کے بارے میں ہیں۔ قرآن سمجھیں، دیکھیں، سمجھیں اور سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ کا حکم ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ اللہ حافظ۔